ذرا آپ یہ غور کیجئے کہ جہاد کے نتیجے میں جو پھل لگا، جو درخت لگا، 1000 سال تک دنیا کے اندر مسلمان اس کا پھل کھاتے رہے، لیکن کب تک بینک کے اندر رکھا ہوا بیلنس کب تک کام آتا؟ بہت جلد وہ سرمایہ ختم ہو گیا، اس کے بعد اوور ڈرافٹ کی نوبت آئی، اس کے بعد مسلمان مقروض ہوتے چلے گئے اور بالآخر وہ گروی ہو گئے دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے۔ مراکش گیا، ٹیونس گیا، الجیریا گیا، نائجیریا گیا، ہندوستان گیا، انڈونیشیا گیا، جو ملک تھا وہ ہاتھ سے نکلتا چلا گیا، اور 200 سال کے عرصے میں وہ مسلمان جن کا ڈنکا کے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گونجتا تھا، وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ سن 20 میں دنیا کے اندر سے 4 مسلمان آزاد ملک تھے، وہ بالکل بے حقیقت تھے۔ ایک سعودی عرب تھا، ایک یمن تھا، ایک افغانستان تھا، ان کی اس وقت دنیا کے نقشے پر کوئی مقام نہیں تھا، اور ہر مسلمان ملک جو ہے وہ غیر ملکوں کا کرنے والا بن چکا تھا، اس لیے کہ مسلمانوں نے جہاد کی زندگی کو ترک کر دیا تھا۔ اور یہ تحریک بھی دراصل اسی لیے بنی ہے کہ دوبارہ تجدید ایمان کرے اور دوبارہ جہاد کی راہ پر گامزن ہو، اور دوبارہ خود اپنے آپ کو بھی اور مسلمانوں کو بھی اسی راہ کے اوپر چلائے اور اسی راہ کے اوپر آگے بڑھائے۔ اور اگر یہ تحریک بھی اس بات کے اوپر قائم ہو جائے کہ وہ لہسن اور مسور اور پیاز اور دال کے اوپر بسر کرے گی، اور وہ جدوجہد اور سخت کوشی اور محنت کی زندگی کو اختیار نہیں کرے گی، تو اس تحریک کا بھی وہی اثر ہوگا جو کہ بنی اسرائیل کا اشر ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ایک ہے، کوئی اس کا چہیتا اور پیارا نہیں ہے، کوئی اس کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے اس کی غیر معمولی نعمت کا مستحق نہیں ہوتا۔ اس کا قانون بے لاگ ہے، اور اس کا انصاف کی لاٹھی جو ہے وہ سب کے لیے یکساں طور پہ چلتی ہے۔ اگر بنی اسرائیل کو سزا ملی، کوئی امت محمدیہ کو سزا ملی، تو کوئی وجہ نہیں ہے کسی ایسے گروہ کو، کسی ایسی جماعت کو اور کسی ایسی جمعیت کو کہ جو اپنے اس مقصد کو فراموش کر دے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے قانون سے بری کر دے۔ یہودیوں کو اس بات پر زوم تھا کہ نان احباء اللہ، ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، کوئی ہمارا محبوب نہیں ہے اس انداز میں۔ جو ہمارے راستے سے ہٹے گا اور اس کو ترک کرے گا، اس کے حصے میں یہی چیز آئے گی جس کا وعدہ کہ ہم نے، جس کی وعید کہ ہم نے اپنے نافرمان بندوں سے کی ہے۔ تو یہ بات دین کی دراصل تحریک کے لیے جڑ و بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی تربیت کے لیے اور دعوت کے لیے اور نظام کے لیے اور تنظیم کے لیے اصل جڑ و کلید ہے کہ جنت کی طلب پیدا ہو، اور اس کے لیے جہاد کا راستہ ہی اختیار کرے آدمی۔ اور جہاد کے معنی فوراً تلوار لے کر لڑنے کے نہ بھی ہوں، تو سخت کوشی کی زندگی، محنت کی زندگی، قربانی کی زندگی، جدوجہد کی زندگی، یہی وہ ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قوموں کو، جماعتوں کو دنیا کے اندر غالب کرتا ہے، سربلند کرتا ہے۔ اور جتنی جنت کی طلب کم ہوگی، نعرے بڑھتے جائیں گے، جتنی آخرت کی طلب پیچھے جائے گی، دوسرے محرکات آگے آتے جائیں گے، اتنی ہی کمزوری پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور اتنی ہی کمزوری، جتنی کمزوری پیدا ہوگی اتنی ہی قوت کے اندر ذوق پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ جتنی قوت کم ہوگی اتنا ہی پھر جمعیت، جماعت، تحریک، تنظیم، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ خراب ہوتی چلی جائیں گی۔ ان کی اصلاح کے لیے جو غذا ہے، ان کے لیے جو دوا ہے، ان کو دوبارہ سرسبز و شاداب کرنے کے لیے جو پانی ہے، وہ دراصل اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ جنت کی طلب اور آگ سے بچنے کی تڑپ، اور اس کے لیے جہاد کی راہ کو اختیار کرنا۔ اسی راستے سے دراصل کامیابی کی منزل سر ہو سکتی ہے، اس پر کے چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔